بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 11 مارچ 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت دعا۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے مجلہ انصار الدین، نومبر اور دسمبر 2013 میں مکرم عبد الرحمن شاکر صاحب کے قلم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت دعا کے حوالے سے ایک مضمون شامل اشاعت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نواب صدیق حسن خان، وزیر ریاست بھوپال نے بعض اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب مہدی موعود پیدا ہوگا تو غیر مذاہب کے سلاطین گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ ذکر کرتے کرتے یہ بھی بیان کر دیا کہ چونکہ اس ملک میں سلطنت برطانیہ ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت اس ملک کا عیسائی بادشاہ اسی طرح مہدی کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ یہ الفاظ موجب بغاوت سمجھے گئے اور یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایسا لکھا، مگر چونکہ انہوں نے غیر قوموں کو صرف مہدی کی تلوار سے ڈرایا اور آخر پکڑے گئے اور نواب ہونے سے معطل کیے گئے، اور بڑی انکساری سے میری طرف لکھا کہ میں ان کے لیے دعا کروں، تب میں نے ان کو قابل رحم سمجھ کر دعا کی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچا لی گئی۔ میں نے یہ اطلاع ان کو اور کئی لوگوں کو بھی دے دی۔ آخر کچھ مدت کے بعد گورنمنٹ کا حکم آ گیا کہ صدیق حسن خان کی نسبت نواب کا خطاب قائم رہے۔ گویا یہ سمجھا گیا کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ایک مذہبی پرانا خیال ہے، ان کی بغاوت کی نیت نہ تھی۔ نواب صدیق حسن خان پر جو یہ اطلاع پیش آیا وہ میری ایک پیش گوئی کا نتیجہ ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ انہوں نے میری کتاب براہین احمدیہ کو چاک کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے دعا کی تھی کہ ان کی عزت چاک کر دی جائے، سو ایسا ہی ظہور میں آیا۔ ماخوذ از حقیقت الوحی۔ نواب سید صدیق حسن خان صاحب 14 اکتوبر 1832 کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد اولاد حسن خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ بریلوی کے مرید اور بہت پرہیزگار آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے شیعہ والد کی لاکھوں روپے کی جائیداد لینے سے انکار کر دیا جو ورثے میں ان کا حق بنتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان کے دوسرے شرکاء مالا مال ہو گئے اور صدیق حسن مع برادران غریب ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے بچوں کو بڑی تنگی سے پالا، مختلف مقامات پر بھجوا کر حدیث، فقہ وغیرہ علوم اسلامیہ کی تعلیم دلوائی۔ آخر کار آپ اپنے گھر کی حالت دیکھ کر ملازمت کی نیت سے بھوپال پہنچے، مگر کسی کا وسیلہ نہ تھا، اس لیے کوئی کام نہ مل سکا۔ آخر آپ نے مدار المہام سید جمال الدین صاحب کو درخواست پیش کی تو 30 روپے ماہوار کی ملازمت مل گئی، مگر وہ اخراجات کے لیے کافی نہ تھی۔ تاہم آپ بہت محنت سے کام کرتے رہے اور کچھ عرصے بعد میر دبیر بنا دیے گئے تو تنخواہ 50 روپے ماہوار ہو گئی، مگر بعض حاسدین نے سازش کر کے آپ کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر آپ کانپور چلے آئے، لیکن وہاں پہنچتے ہی 1857 کا سانحہ پیش آ گیا اور بڑی مشکل سے پرخطر حالات میں اپنے وطن قنوج پہنچے۔ مالی حالت بالکل صفر تھی، تاہم والد کے دوست ان کی مدد کرتے رہے۔ ان حالات میں نواب سکندر بیگم صاحبہ والیہ بھوپال نے آپ کو بھوپال بلوا لیا، مگر گروہ حاسدین نے ان کے پاؤں نہ جمنے دیے تو آپ مایوس ہو کر ٹونک چلے گئے۔ وہاں سید جمال الدین صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے خطوط میں آپ سے اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگی اور کہا کہ آپ پھر بھوپال آ جائیں۔ چنانچہ اگست 1859 میں آپ تیسری مرتبہ بھوپال آئے اور تاریخ بھوپال لکھنے پر مامور ہوئے۔ وہیں پر 1860 میں ذکیہ بیگم صاحبہ بنت سید جمال الدین صاحب سے آپ کی شادی ہو گئی اور آپ ریاست کے امائے دین میں شمار ہونے لگے۔ 1869 میں حج کی توفیق پائی۔ نواب سکندر بیگم کے بعد جب نواب شاہ جہاں بیگم ملکہ بھوپال ہوئیں تو انہوں نے مولوی صدیق حسن صاحب کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری مقرر فرما لیا اور خان صاحب کا خطاب بھی عطا کیا۔ چونکہ یہ ملکہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں اور مولوی صاحب کی پہلی بیوی بھی فوت ہو چکی تھیں، لہٰذا 8 مئی 1871 کو
دونوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کی اجازت سے عقد ثانی کر لیا۔ ملکہ نے اپنے مرحوم خاوند کے خطابات ناظر الدولہ، نواب والا جاہ اور امیر الملک مولوی صاحب موصوف کے لیے گورنمنٹ سے منظور کروا کر 75,000 روپے کی جاگیر بھی ان کے نام کر دی۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے نواب صاحب کے لیے 17 توپ کی سلامی کی بھی منظوری دے دی۔ نواب صاحب فرقہ اہل حدیث کے مشہور لیڈر تھے۔ آپ نے قریباً 90 دینی کتب لکھی، جن میں حجج الکرامہ فی آثار القیامہ بہت مشہور ہے۔ انہی دنوں مشہور انقلابی مفکر سید جمال الدین افغانی، جو پان اسلامزم کے بانی تھے اور جن کو کوئی مسلم حکومت پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھی، وہ دورے پر ہندوستان آئے تو بھوپال میں بھی 3-4 لیکچر دیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ انگریزوں کو روس کے حملے کا خطرہ لاحق رہتا تھا، اور اگر کوئی شخص لفظ جہاد، مہدی، پان اسلامزم وغیرہ کا نام لے لیتا تو انگریز خوف زدہ ہو جاتے۔ ان دنوں انگلستان کا وزیر اعظم ولیم گلیڈسٹون سخت معاند اسلام تھا۔ وہ ترکی کی حکومت کو وحشی اور غیر مہذب حکومت سمجھتا تھا۔ ترکی کی مرغی کو اسی نے رواج دیا تھا جس کے بغیر انگلستان میں کرسمس کی ضیافت ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے اشارے پر جمال الدین افغانی کو بھوپال سے نکال دیا گیا، لیکن اس شبہ پر کہ وہ نواب صدیق حسن خان سے بھی ملے ہوں گے اور انگریزوں کے خلاف گفتگو ہوئی ہوگی۔ انگریز نواب صاحب سے بدظن ہو گئے۔ انہی دنوں آپ نے مہدی سوڈانی محمد احمد کو بھی کچھ مالی امداد دی۔ پھر آپ پر ریاست کے مہاجنوں کو تنگ کرنے اور اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کے الزام لگے۔ درباری سازشیں بھی در پردہ کام کر رہی تھیں۔ نیز نواب شاہ جہان بیگم کی پہلے خاوند سے بیٹی ولیہ عہد نواب سلطان جہاں بیگم بھی نواب صاحب کے سخت خلاف تھیں۔ چنانچہ بھوپال کے ریزیڈنٹ سر اولیپل گریفن، مصنف پنجاب چیفز، کی رپورٹ پر گورنمنٹ آف انڈیا نے نواب صاحب کے خطابات ضبط کر کے آپ کو نور محل میں قید کر دیا۔ صرف رات گزارنے کے لیے وہ والیہ کے تاج محل میں جا سکتے تھے۔ 8 ماہ تک یہی حالت رہی تو پھر والیہ بھوپال نے کلکتے جا کر وائس رائے لارڈ ڈفرن سے نواب صاحب کی طرف سے معافی مانگی تو صرف اتنی اجازت ملی کہ نور محل میں ملکہ اور مولوی صاحب اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی کتاب براہین احمدیہ 4 جلدوں میں شائع فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے پاس چونکہ اس قدر فنڈ نہ تھا، چنانچہ دعا کرنے پر الہام ہوا کہ وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر اعظم ریاست پٹیالہ کو خط لکھا تو انہوں نے 500 روپے بھجوا دیے اور کتاب باوجود نومیدی کے چھپ گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے کئی رؤساء کو خطوط لکھے اور اکثر نے حضور علیہ السلام کی تحریک پر توجہ دی۔ مثلا مرزا محمد علاء الدین صاحب رئیس لوہارو 40 روپے، نواب سر وقار العمراء اقبال الدولہ صاحب حیدرآباد دکن 100 روپے، محمد افضل خان صاحب 110 روپے، نواب صاحب مالیر کوٹلہ 100 روپے، شیخ محمد بہاؤالدین صاحب وزیر اعظم جوناگڑھ 1000 روپے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے خط لکھنے پر نواب صدیق حسن صاحب نے پہلے تو کتب کی خریداری کا وعدہ کیا، مگر بعد میں دستکش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، نواب صاحب کی خدمت میں کہ جو بہت پارسا تباہ اور متقی خصائل حلیمہ اور قال اللہ قال الرسول سے بدرجہ غایت خبر رکھتے ہیں، کتاب براہین احمدیہ کی اعانت کے لیے لکھا تھا۔ سو اگر نواب صاحب اس کے جواب میں لکھتے کہ ہماری رائے میں یہ کتاب ایسی عمدہ نہیں ہے جس کے لیے کچھ مدد کی جائے، افسوس نہ تھا، مگر صاحب موصوف نے پہلے تو یہ لکھا کہ 15-20 کتب ضرور خریدیں گے، اور پھر دوبارہ یاد دہانی پر یہ جواب آیا کہ دینی مباحثات کی کتابوں کا خریدنا یا انہیں کچھ امداد دینا خلاف منشا گورنمنٹ انگریزی ہے، اس لیے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی امید نہ رکھیں۔ سو ہم بھی نواب صاحب کو امید گاہ نہیں بناتے، بلکہ امید گاہ خداوند کریم ہی ہے اور وہی کافی ہے۔ خدا کرے گورنمنٹ انگریزی نواب صاحب سے بہت راضی رہے۔
حضور علیہ السلام کو زیادہ رنج اس وجہ سے ہوا کہ نواب صاحب نے پہلے تو کتابوں کا پیکٹ وصول کر لیا، مگر کھول کر جب پڑھا تو کچھ ایسے بگڑے کہ دوبارہ نہایت بری طرح پیکٹ بنا کر واپس بھیج دیا۔ نہ معلوم خود غصے سے کتابیں پھاڑ دیں یا اس لاپرواہی سے پیکٹ بنوایا کہ کتابیں پھٹ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھٹی ہوئی کتابوں کا پلندہ جب حضرت اقدس علیہ السلام کو وصول ہوا تو ان کی حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے حضور علیہ السلام نے بڑی تکلیف اٹھائی تھی۔ کاپیاں کاتب سے لکھوا کر خود پڑھتے، پھر ان کو لے کر امرتسر جاتے، بعض دفعہ 36 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا۔ عیسائیوں کے پریس پر زیادہ اجرت دے کر چھپائی۔ شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کتب کو اس بری طرح پھٹا دیکھ کر رنج اور غصے سے آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر اور سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام چہل قدمی فرما رہے تھے اور خاموش تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اچھا تم اپنی گورنمنٹ کو خوش کر لو۔ خدا جانے کس درد سے آپ علیہ السلام کے دل سے یہ کلمہ نکلا کہ 19 اکتوبر 1885 کو نواب صاحب کے تمام خطابات ضبط کر لیے گئے۔ غرض اس وقت سے نواب صاحب کے مصائب کا آغاز ہوا۔ جب چاروں طرف سے مایوسی اور ناکامی نے آن گھیرا تو نواب صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کے ایک پرانے ملنے والے حافظ محمد یوسف صاحب امرتسری، ضلع دار نہر، جو کہ خود نواب صاحب کی طرح اہل حدیث تھے، کو قادیان بھجوایا اور معافی کی درخواست کی۔ حافظ صاحب نے نواب صاحب کی سفارش کی اور دعا کے لیے عرض کیا۔ پہلے تو حضرت علیہ السلام نے انکار فرمایا، مگر حافظ صاحب نے بھی پیچھا نہ چھوڑا اور بار بار عرض کرتے رہے۔ آخر حضور علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دعا کی ہے، نواب صاحب کو چاہیے کہ خود بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحم فرمائے گا اور وہ حکومت کے اخذ سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے نواب صاحب کی طرف سے برائن احمدیہ کی خریداری کی درخواست کی، مگر حضور علیہ السلام نے منظور نہ فرمایا۔ حافظ صاحب نے ہر چند عرض کیا، مگر حضور علیہ السلام راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رحم کر کے دعا کر دی ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ میرا یہ فعل شفقت کا نتیجہ ہے۔ ایسے شخص کو جس نے اس کتاب کو اس حالت کے ساتھ واپس کیا، اب کسی قیمت پر بھی دینا نہیں چاہتا۔ یہ میری غیرت اور ایمان کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کو جو تحریک کی تھی تو خدا تعالیٰ کے مخفی امور کے ماتحت اور ان پر رحم کر کے کی تھی کہ یہ لوگ دین سے غافل ہوتے ہیں، براہین کی اشاعت میں اعانت کر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور خدا تعالیٰ انہیں کسی اور نیکی کی توفیق دے، ورنہ میں نے تو ان لوگوں کو کبھی امیدگاہ نہیں بنایا۔ ہماری امیدگاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی کافی ہے۔ مجدد اعظم، صفحہ 103۔ بہرحال گورنمنٹ نے ملکہ بھوپال کی منت سماجت پر بالآخر نواب صاحب پر سے پابندیاں اٹھانے اور تمام خطابات واپس دینے کے احکام جاری کر دیے، مگر یہ احکام پہنچنے سے قبل ہی نواب صاحب بقضاء الہی 20 فروری 1890 کو مرض استسقاء سے فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد 12 اگست 1890 کو لارڈ لینسڈاؤن وائسرائے نے مولوی صاحب کو مرحوم نواب صاحب لکھنے کی اجازت دے دی۔ صداقار ابن سعید۔